المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصحره وبصره سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الذين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العلي العظيم صلوات حضرات گرامی ام الکتاب کے عنوان سے سلسلہ مجالس جاری ہے. سلسلے کی آٹھویں مجلس ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کی آیت سورہ فاتحہ کی مشہور معروف آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر ہم پیش کریں گے اور اس میں دلیلیں دیں گے کہ اس سے مفہوم کیا ہے اور اس کے نتائج کیا ہیں. اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد. اب تک کیا کہہ رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الرحمن الرحیم، وہ رحمان و رحیم ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. اب تک سب کچھ غائب میں ہے. تین ہی عربی میں سیکھیں ہیں کسی بھی زبان میں: متکلم، مخاطب اور غائب. متکلم میں، ہم، مخاطب آپ اور غائب وہ. پہنچ گئے ہیں حضرات؟ جیسے انگریزی گرامر کہتے ہیں آئی، وی، یو اور ہی، شی، دے. یہ قانون ہے. فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن گرامر کے قوانین ہیں. تو عربی میں کہتے ہیں متکلم، اردو میں بھی وہی استعمال کیا جاتا ہے، مخاطب اور غائب. اب تک سورہ فاتحہ اللہ جب اپنی توحید بیان کر رہا ہے تو غائب میں چل رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر یہاں جب اللہ آتا ہے اس آیت میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے اب تک اگر تمہیں توحید سمجھ میں آ گئی تو اب مجھ سے خطاب کرو، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور فرما رہے ہیں اب آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو بہت سے مسلمان اس آیت کو پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے اور تم آل محمد کی عبادت کر رہے ہو. صرف اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور تم آل محمد سے بھی مدد مانگتے ہو. توجہ، پہلی بات یہ ہے کہ عبادت ہم صرف اللہ کی کرتے ہیں، آل محمد کی عبادت نہیں کرتے، تعظیم کرتے ہیں. سارا مطلب جہاں جہاں جگہ ملے سب لوگ جگہ بناتے جائے گا تاکہ لوگ جو باہر سے آ رہے ہیں، کیونکہ کل تھوڑی تاخیر ہو گئی تھی، آج لوگ شاید تاخیر سے پہنچے، تو پیش کر رہا ہوں ہم آل محمد کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں. توجہ ہو، بہت بڑے ایک ہمارے عالم دین مرجع تقلید گزرے تھے آغا خوئی سید ابو القاسم الموسوی الخوئی. وہ کہتے ہیں میں حج پہ گیا تو سجدے کا رکھ کے نماز پڑھ رہا تھا مسجد نبوی میں. تو ایک متوع نے، متوع سمجھتے ہیں ریلیجس پولیس ترجمہ کیا جاتا ہے، میں اور کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا.
تو انہوں نے سجدہ اٹھا لی. کہا میں نے جیسے بھی نماز مکمل کی, تلاش کیا میری سجدہ کہاں گئی. دیکھا ایک صاحب کھڑے ہیں, انہوں نے سجدہ اٹھا لی. تو میں نے فوراً ان کو دیکھا کہ بھئی آپ عربی جانتے ہیں؟ کہ میں ہوں ہی عرب. کہا یہ آپ نے کیا حرکت کی؟ میں نماز پڑھ رہا تھا, آپ نے سجدہ اٹھا لی. آپ کو نہیں معلوم قرآن میں ہے دوسرے کے مال کو بغیر اجازت کے اٹھا نہیں سکتے؟ بات پہنچ رہی ہے نا. جو دوسرے کی ملکیت ہو اس کو بغیر اجازت کے اٹھا نہیں سکتے. کیا معذرت چاہوں گا, سجدے کا واپس لے لیجئے. میں نے آپ کو شرک سے بچانا چاہ رہا تھا, اس لیے میں نے سجدہ اٹھا لیا آپ کی. کہا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگایا کہ میں شرک کر رہا ہوں؟ سمجھ رہے ہو شرک کیسے کر رہا ہوں؟ کبھی آپ یہ پتھر کو سجدہ کر رہے تھے. بتوں کو, پتھروں کو سجدہ کرنا اسلام میں حرام ہے, تو میں نے پتھر پہ سجدہ کرنے سے آپ کو روک لیا تاکہ آپ شرک نہ کریں. کہا آپ نے کیا دیکھا میں کیا کر رہا تھا؟ کہا آپ کی پیشانی پتھر پہ تھی, آپ سجدہ کر رہے تھے. کہا اگر میں پتھر کو سجدہ کر رہا ہوتا تو پتھر سامنے رکھتا ہوں. پتھر کو سجدہ کر, میں تو پتھر پہ سجدہ کر رہا تھا. سجدہ اللہ ہی کو ہے, تھا پتھر پہ. آپ زمین کو سجدہ کرتے ہیں یا زمین پہ؟ لوگ ہیں توجہ فرما رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے معلوم نہیں تھی. کہ اگر آپ چاہیں تو بیٹھ جاتے ہیں, ہم بات کر لیتے ہیں. وہ تھے آیت اللہ ہے, کوئی عام آدمی تو تھے نہیں, علم کا پہاڑ. کہ 1.5-2 گھنٹے بات ہوئی. تو کہا یہ جو سب آپ نے باتیں کہی ہیں نا مجھے کچھ نہیں پتا تھا. کہ مجھے بھی پتا, آپ کو کچھ نہیں پتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. دیکھیں عہدہ لے لینا, ٹائٹل لے لینا, اپنے آپ کو کوئی لقب لگا لینا بڑا آسان ہوتا ہے, نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دلیلیں دی. کہ میں اپنے تمام کے تمام مدارس کے بچوں کو, طلباء کو, علماء کو بتاؤں گا جو آپ نے دلیلیں دی ہیں. کہ بھئی اگر تمہیں چاہے تو نجف اشرف میں صرف میرا نام لکھ کے بھیج دینا, خط مجھے مل جائے گا, جو سوال ہو میں جواب دوں گا. کہ میں نے ان کو اپنا پتہ دیا, نجف اشرف میں رہتا ہوں. کہ اس کے بعد دوبارہ کبھی رابطہ نہیں ہوا. کوشش کی میں نے رابطہ کرنے کی, رابطہ نہیں ہوا. نہ جانے کون کہاں لے گیا بیچارے. تو اللہ گرامی اب میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین. تمام مسلمان کہتے ہیں توحید کی 3 اقسام ہیں. توحید ذاتی یعنی اللہ ذات میں ایک ہے. توحید صفاتی, صفات میں ایک ہے. توحید افعالی, اللہ اپنے فعل میں کسی کا محتاج نہیں, کام میں محتاج نہیں. لیکن شیعہ کہتے ہیں توحید عبادی, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے سورہ بقرہ, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ. بے شک صفا مروا اللہ کی نشانیاں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے بس وہی تقویٰ والا. مومن نہیں کہا, اسلام والا نہیں کہا, اسی کے پاس تقویٰ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے. نہیں مجمع دیکھیں, پہلے اسلام, پھر ہے ایمان, پھر ہے تقویٰ. ہر متقی مسلمان بھی ہے, مومن بھی ہے, لیکن ہر مسلمان مومن نہیں, ہر مومن متقی نہیں. توجہ دیکھیں, اگر قرآن اٹھا کے دیکھیں گے, وقالت الاعراب آمنا, بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے, ہم مومن ہو گئے. اللہ کہتا ہے خبردار یہ نہ کہنا کہ تم ایمان لے آؤ. اسلم قولوا اسلمنا, ہم مسلمان ہو گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, ابھی ایمان تمہارے دلوں میں اترا ہی نہیں ہے, حلق میں ہے, سینے میں نہیں اترا. تو بہت سے لوگ صرف مسلمان ہیں, مومن نہیں بنے. اللہ فرماتا ہے قرآن میں, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے مومنوں متقی بن جاؤ. اگر ہر مومن متقی ہوتا تو اللہ کبھی نہ کہتا مومنوں متقی بنو. سارا مجمع نہیں ہے, ہر مسلمان مومن نہیں ہے, ہر مومن متقی نہیں ہے. چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا مومن کیسے بنے؟ کہ جب تک کہ ہماری ولایت پہ اقرار نہ کرو.
فرماتے جب تک کوئی ہماری ولایت کا اقرار نہ کرے، آواز آ رہی ہے سب لوگ، جب تک کوئی ہماری ولایت کا، اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کرے وہ مومن نہیں ہے۔ مسلمان تو ہے، مسلمان وہ کہ جس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، وہ جانور ذبح کرے تو حلال، کافر ذبح کرے تو حلال نہیں ہے۔ توجہ، مسلمان کا ذبیحہ حلال، ملنا جلنا ان کے ساتھ حلال، جائز، نکاح جائز، لیکن وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اہل بیت کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ چھٹے امام اور پانچویں امام دونوں اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ ما نودیہ فی الاسلام کما نودیہ للولایہ، اسلام میں کسی چیز کے لیے اتنا نہیں بلایا گیا جتنا ولایت کے لیے۔ سارا مجمع نہیں ہے میرے ساتھ، چھوڑ کے مسئلے کو پیش کر رہا ہوں، اشارے سے آگے بڑھنا چاہ رہا تھا اور سارے مجمع کی توجہ ہو۔ رسول خدا کی سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ حدیث نماز میں نہیں ہے، سب سے زیادہ حدیث روزے پہ نہیں ہے، حج پہ نہیں ہے، خمس پہ نہیں ہے، زکوٰۃ پہ نہیں ہے، تجارت پہ نہیں ہے، نکاح پہ نہیں ہے، طلاق پہ نہیں ہے، قصاص پہ نہیں ہے، دیات پہ نہیں ہے، شہادات پہ نہیں ہے، کفارات پہ نہیں ہے۔ سرور کائنات کی سب سے زیادہ احادیث اہل بیت کے، خاص طور سے علی کے فضائل میں۔ مجھے نہیں معلوم سارا مجمع، مجھے نہیں معلوم سارا مجمع ہے میرے ساتھ یا نہیں، بات پہنچ رہی ہے نا؟ آپ لوگوں نے نعروں سے بتا دیا کہ ہاں سب ساتھ ہیں۔ جہاں جہاں جگہ مل رہی ہے میرے بہت سے بھائی کھڑے ہیں، مجھے بعض کا احساس ہوتا ہے، احساس ندامت ہوتا ہے کہ سب لوگ اتنی زحمتیں کر کے آ رہے ہیں، تو سن رہے ہیں آپ، سنتے رہیے گا۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ حدیث کس موضوع پہ ہے؟ فضائل اہل بیت میں، فضائل اہل بیت، اس میں ولایت بھی ہے، امامت بھی ہے، وہ کچھ ہے جو کہیں دنیا میں اور نہیں ہے۔ فضائل اہل بیت میں سب سے زیادہ حدیث ہے۔ رسول اسلام نے کسی چیز کے متعلق اتنی حدیث نہیں کہی، جبکہ ہمیں باقاعدہ یہ بتا دیا جاتا ہے مسجدوں سے، ٹیلی ویژنوں پہ، ممبروں سے کہ سب سے زیادہ حدیث اس موضوع پہ، اس پہ، لیکن کہیں پہ بھی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ مولا کا نام لے لیں۔ بہت معذرت کے ساتھ آخری مجالس سے آپ کہیں گے کہ پوری کسر نکال کے جائے گا، میں پڑھوں گا اور مجھے پرواہ نہیں۔ عزیزان گرامی، سب سے زیادہ سرور کائنات کی حدیث مولا کائنات کے فضائل میں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابتداء اسلام میں سرور کائنات فوراً بعد رسول خدا کی احادیث کو بیان کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ یہ پتہ ہے نا سب لوگ؟ کس نے یہ پابندی اٹھائی؟ آخری بنی امیہ کے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز، جن کے لیے کہتے ہیں کہ ان کے 3 یا 4 کام ایسے ہیں کہ کسی اور بنو امیہ، کسی بنی عباس کی کسی نے کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں کی جتنی اس نے۔ پہلا کام اس نے کیا کہ یہ جو روایات پہ پابندی ہے کہ رسول خدا کی حدیث بیان کرنا حرام ہے، اس پہ کوڑے ہیں، یہ پابندی اٹھائی گئی۔ دوسرے، یہ جو علی بن ابی طالب کی توہین کی جاتی ہے ممبروں سے، جس کو بنو امیہ نے شروع کیا تھا، ممبروں سے مولا کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا، خطبہ جمعے کا دیتے تھے تو مولا کا نام لے کے توہین کرتے تھے۔ میں وہ جملے نہیں دہرانا چاہتا، یعنی لعنت بھی کرتے تھے اور سب کو شتم یعنی گالی بکتے تھے۔ میرے سارے بھائی، میرے بچے اس کو خاص طور سے سنیں گے، تاریخ کو سنیں گے۔ جناب مولا کائنات کا نام، سرور کائنات کی ایک تو نہیں اتنی احادیث ہے کہ نماز جمعہ قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ خطبے میں میرا اور میری آن کا نام لے کے درود و سلام نہ بھیجا جائے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نہیں پتا لوگ ہیں۔ تمام فرقوں میں، تمام مسلمانوں، جب تک رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین نہ کہا جائے عربی میں، اللہ کی حمد نہ کی جائے، رسول خدا اور ان کے اہل بیت کا، یعنی کم از کم ہمارے عقیدے کے مطابق 14 کا نام لے کے درود و سلام بھیجا جائے۔ اور باقی مسلمان کہتے ہیں نہیں، پنجتن کا نام لینا کافی، مجھے بحث نہیں ہے اس سے، وہ فقہی مسئلہ وہ علماء خود حل کریں، لیکن
حدیث ہے پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میرا اور میرے اہل بیت کا نام نہ لیا جائے نماز جمعہ کے خطبے میں اور نام لے کے درود و سلام یعنی صلوات و سلام دونوں نہ بھیجے جائے تو خطبہ باطل، اور اگر خطبہ قبول نہیں تو نماز قبول نہیں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. جب تک اہل بیت کا نام نہ آئے نماز قبول نہیں. علی کا نام خطبے میں نہ آئے تو نماز قبول نہیں ہے. نماز اور وہ اسی خطبے میں آج ایک موضوع کو بہت روشن کرنا ہے، سب کو توجہ کرنا ہے. وہی مولا کائنات اور ان کا نام لے کے 70 برس یا 100 برس سے زیادہ مسلمانوں نے توہین کی، کلمہ نے، جن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی کل ایمان، اور ممبروں سے کہا جاتا تھا علی کافر. سفر و باہر میں علیہ پیغمبر فرما رہے ہیں علی کل ایمان. عمر ابن عبدالعزیز آیا، جب کیا ہوا مسئلہ جس کو میں حل کرنا چاہتا تھا، 3 کام اس نے کیے. پہلا روایت کو بیان کروانا شروع کیا، دوسرا مولا علی کی توہین کو رکوایا، تیسرا باغ فدق، 5ویں امام کو واپس کیا، اور پھر چھٹے امام سے بنی عباس کا جو پہلا خلیفہ آیا تھا اسے پھر چھین لیا. توجہ، آج کسی بچے نے بھی سوال کیا کہ لوگ کہتے ہیں اگر چوتھے خلیفہ ان کی حکومت میں تو تھی نا مولا علیہ السلام کی، تو ہم چوتھا خلیفہ کہتے ہیں تو پہلا امام جب ان کا دور آیا انہوں نے باغ فتح کا مسئلہ حل کیوں نہیں کیا؟ توجہ عزیزان گرامی، یہ لوگوں کا چھیننا واپس کرنا، اس نے لیا اس نے واپس کیا، پھر اس نے لیا پھر واپس کیا، اس کو لیا اس کو لیا، یہ بار بار اہل بیت کو دینا چھیننا بتا رہا ہے دلوں میں چور تھا. سمجھتے کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ مجھے کئی میرے اہل سنت بھائی آگے ملتے بچے، اور مجھ سے بہت سے نوجوانوں نے پڑھے لکھے افراد نے کہا مولانا کئی شبہات ہمارے ذہنوں میں تھے شیعہ عقائد سے متعلق، آپ کی مجالس سن کے دور یہ مجالس میں دیکھ لو چہرے اسے آگے ملتے ہیں، اس لیے میں کھول کے پیش کر رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام نے کیوں حل نہیں کیا؟ جب مولا علی علیہ السلام کی حکومت آئی تو مولا علی کے پاس تھا، حل ہو بھلے اس کے پاس نہ ہو. لوگ ہیں یا نہیں؟ ایک شے میرے پاس ہے کہ آپ حل کر لیجیے گا، ہم میرے پاس ہے آپ کا حل کر لو. جنہوں نے سزاؤں کے معاملات تھے نا، تو سزاؤں کے معاملات پھرنے کے بعد والے دور کے اندر تو جانے گرامی مولا کے زمانے میں مولا کے پاس تھا، پھر دوبارہ مولا حسن سے چھینا گیا، پھر مولا باطل کو دیا گیا، پھر مولا صادق سے چھینا گیا، یہاں تک کہ 7ویں امام سے ایک مرتبہ ہارون نے کہا فرزند رسول میں آج سارے معاملات ختم کر دینا چاہتا ہوں، آپ مجھے باغ فلک کی حدود بتائیں میں واپس کر دوں. ہارون الرشید بنی عباس کا خلیفہ، آپ مجھے حدود بتائیں میں آپ کو باغ فلک واپس کر دوں گا. مولا نے کہا تو کبھی واپس نہیں کرے گا. میں قسم کھا کے خود اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوں کہ میں واپس کر دوں گا، آپ بتاتے کیوں نہیں؟ مولا نے کہا تو کبھی واپس نہیں کرے گا. کہ میں خود اپنے دربار میں اپنے مجمع میں کہہ رہا ہوں، فوج کے سامنے میرے وزیر موجود ہیں، میں خود کہتا ہوں واپس کروں گا، حدود بتائیے. مولا نے کہا سن، فدق کی حدود، افریقہ کی پوری حکومت، ادھر سے بحر الکاہل تک، یہاں ایران وہاں فلسطین، یہ سارا فدق ہے، نہیں ہے مجمع. الفدق هو العالم والعالم هو الفدق. پتہ نہیں لوگ کہاں سے ہیں کہاں. فدق ساری کائنات ہے اور ساری کائنات بھی ہمارا فدق ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ میں سب باتیں کہہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، سارا مطلب میرے ساتھ رہے گا. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کر رہے ہیں، آل محمد کی تعظیم کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہی متقی ہے. صفا مروہ اللہ کہتا ہے یہ پہاڑیاں نہیں ہیں،
یہ پتھر نہیں ہے، یہ میری نشانیاں ہیں، کیونکہ کسی نبی زادے کو بچانے کے لیے ایک بی بی صفا مروا کے درمیان چلی تھی. اب یہ پہاڑیاں نہیں رہی، یہ میری نشانیاں ہیں، کیونکہ حاجرہ کے قدم یہاں آئے تھے. توجہ، ایک بیوی کے قدم آئے کیونکہ جناب اسماعیل کی جان بچانا ہے، تو وہ پہاڑیاں پتھر نہیں ہیں. اللہ کہتا ہے میری نشانیاں. اور اگر کسی سرزمین میں خود حسین موجود ہو، وہ اللہ کی نشانی نہیں. آئے ذرا میں دلیل پیش کر رہا ہوں. فاطمہ، میں جانتا ہوں بہت سے نعرے میں دلیل چلتا جاتا ہوں، میرے محبتیں آپ لوگوں کی محبتوں کا ممنون ہوں. میرے بھائی میرے بچے جس طرح سے سن رہے ہیں میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. عزیزان گرامی، پیش کر رہا ہوں جناب سید الشہداء مکے آئے. مدینے سے 500 یعنی 500 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مکہ. سب میں جب دیکھیں گے مدینے سے شمال کی طرف کربلا، مدینے سے، اور جنوب کی طرف مکہ. تھوڑی سی طرف مدینے سے نارتھ کی طرف، شمال کی طرف ہے کربلا، اور ساؤتھ کی طرف، جنوب کی طرف ہے مکہ. مولا مدینے سے کہتے کیا چلے ہیں؟ میں جا رہا ہوں کربلا. تیاری عراق کی ہے کربلا کی، لیکن آ رہے ہیں پہلے مکہ، جائیں گے وہیں، لیکن مکے سے ہوتے ہوئے. کیوں؟ آج ہے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا. اس زمانے میں یہ نہیں تھے، میڈیا تھا، اس کا میڈیم الگ تھا. لوگوں تک بات پہنچانے کا طریقہ الگ تھا. تو مولا نے کہا مجھے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جان بے حدت چلی جائے، یہ مار بھی دے چاروں طرف سے گھیر کے اور لوگوں تک میرا پیغام بھی نہ پہنچے. تو پہلے پیغام پہنچا دوں پھر جان دوں گا. تو مولا نے کہا سب سے بڑا اجتماع کہاں ہوتا ہے؟ جہاں سب تک بات پہنچے. مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع اس زمانے میں مکے میں تھا، حج پہ. مولا نے کہا چلو مکے چلو. سارے حاجی موجود تھے. مولا نے دعائیں عرفہ پڑھی. سارے حاجیوں نے کہا اس سے بہتر دعا نہیں سنی، اس سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا. یہ نورانی مخلوق کون ہے؟ جناب عباس نے کہا یہ نواسہ رسول ہے. سب نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی نواسہ رسول بھی ہے. کہا فرزند رسول آپ کو حج کروائیں گے؟ کہا نہیں، میں کربلا جا رہا ہوں. آپ سے بڑا عابد کوئی نہیں، آپ سے بڑا کوئی رسول سے قریب کوئی نہیں. آپ نواسہ رسول، آپ سے بہتر دعا کوئی نہیں پڑھتا، آپ سے بہتر نمازی کوئی نہیں، آپ سے بڑا حاجی کوئی نہیں. آپ حج نہیں کریں گے؟ کہ نہیں. کیوں؟ کہ کیونکہ یزید اللہ کے گھر کی حرمت پامال کر دے گا میرا خون بہانے کے لیے، اس لیے میں کربلا جا رہا ہوں. حاجی بہت تھے، حج بچانے والے صرف مولا حسین تھے. حاجی بہت تھے، حج کرنے والے بہت تھے، حج بچانے والے صرف مولا حسین. نمازی بہت تھے، نماز بچانے والے صرف مولا حسین تھے. حضرت گرامی مولا حسین نے کہا سارے حاجی اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب زیارت حج سے آتا ہے لوگ ملنے آتے ہیں، سارے کے سارے لوگ آئے حاجیوں سے ملنے. حج کیسا رہا؟ حج اپنی جگہ پہ بہت اچھا رہا، لیکن اس سال ہم نے نواسہ رسول کی زیارت کی. ان کا نام ہے حسین ابن علی. کہ کیسے تھے؟ کہ بالکل پیغمبر جیسے، دیکھنے میں بہت وجیح، بہت خوبصورت اور نور. کا عبادت کیسی تھی؟ کہ لگتا ہے عبادت بنی ہی ان کے لیے ہے. کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے کہ لگتا قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. کہ دعا پڑھتے تھے تو لگتا خدا سنتا ہی ان کی ہے. کہ پھر حج کیا کہ نہیں، وہ کربلا چلے گئے. کیوں؟ کہہ رہے تھے مجھے یزید مار دے، میں نہیں چاہتا اللہ کے گھر کی حرمت پامال خانہ کعبہ میری وجہ سے کھایا جائے، میں کربلا چلا جاؤں گا. کب؟ حج کے موسم. فوراً آ گیا عاشورہ.
10 محرم کو امام حسین کو شہید کر دیا گیا. سارے مسلمان دنیا میں بات پھیل گئی, کوئی نماز رسول کربلا میں مارا گیا. سارے حاجیوں نے سنا, سارے کے سارے مسلمانوں نے سنا, سب نے ایک ہی بات دہرائی, حسین کہہ کے یہی کہہ رہے تھے میں مارا جاؤں گا. اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. عزیزان گرامی, سید الشہداء نے جتنی بڑی قربانی دی ہے, مجھے خدا معاف کرے, میں کسی کی توہین مقصود نہیں ہے, نہ کسی نبی نے اتنی بڑی قربانی, نہ کسی ولی نے اتنی بڑی قربانی دی. یہ کیوں سارے انبیاء امام حسین کو سلام کر رہے ہیں, سردار انبیاء خود سلام کر رہے ہیں امام حسین کو. جناب سیدہ مولا علی سلام کر رہے ہیں. آئے میں دل میں دینا چاہتا ہوں کہ ایاک نستعین پہ دوسرے پہلو کو بھی سن لیجیے اگر سننا چاہتے ہیں. صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اور اللہ پھر خود ہی قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, مدد مانگو صبر سے اور صلاۃ سے. تو مسلمانوں نے تفسیر کی, صبر سے مراد ہے روزہ, صلاۃ سے مراد ہے نماز. مدد مانگو روزے سے اور نماز سے. چھٹے امام سے پوچھا, مولا یہ مدد مانگو روزے سے نماز سے, یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کہ یہاں روزے سے مراد ہے محمد, نماز سے مراد ہے علی. توجہ کیجیے گا, جو میں پیش کرنا ہے قرآن کریم سے. مجمع چلے گا میرے ساتھ ابھی؟ وقت ہے. جو آج مکمل نہ کر سکا میں کل مکمل کروں گا, مجھے سب مجمع کی توجہ چاہیے. تو اب یہ کہتے ہیں مسلمان کہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. بلکہ 3 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, بدعت ہے, شرک ہے, حرام ہے. 3 ہی الفاظ ہیں. سنتے رہیے گا, اسی محبت کے ساتھ سنتے رہیے گا میرے بھائی, اسی طرح سے چلیں گے سب میرے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا بدعت ہے. اچھا چلے مدد ہٹا دیتے ہیں, یا علی مدد نہیں کہتے, یا علی کہہ سکتے نہیں, یا علی بھی نہیں کہہ سکتے. اچھا چلے یا علی کو بھی کہتے تھے, یا محمد کہہ سکتے توجہ نہیں, یا محمد بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول خدا نہیں ہے. تو آپ نماز پڑھتے ہیں, بڑی اچھی طرح سے پڑھتے ہیں, 5 وقت کی پڑھتے ہیں ہم, تو ہر نماز کے آخر میں سلام دیتے ہیں. تو سلام دینے کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, یا نبی آپ پہ سلام. توجہ, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا النبی آپ پہ سلام. السلام علیکم ایھا النبی, پروردگارا تو نے نماز بھیجی. اب اگر حبیب زندہ نہیں ہے, کسی مسلمان کو میں چیلنج دے رہا ہوں, میرے بات کریں, کسی مسلمان مفتی نے, عالم نے, کسی میں جرأت ہے تو کہے قرآن سے سلام نکال دو کیونکہ اب پیغمبر نہیں ہے. اگر کسی مسلمان میں جرأت ہے تو نماز میں سلام نہ بھیجے, پیغمبر اسلام پہ سلام نکال دے, یا کہنا نکال دے. چلے یہاں پہ بھی رک جائیے, یہ نماز ہے. پورے قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم, او آدم فرشتوں کو وہ نام بتائیں جو میں نے سکھائے تھے. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح, اب وقت نہیں, ترجمہ نہیں کروں گا. قال یا موسیٰ اذهب الی فرعون انہ طغی. قال یا عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین. اللہ نے پورے قرآن میں سارے انبیاء کو یا کہہ کے بلایا. توجہ, تو بھائیوں نے مجھے جواب کیا دیا, جب اللہ نے کہا تھا یا تو اس وقت وہ زندہ تھے, اب نہیں ہے, اب نہیں کہہ سکتے یا. تو اگر جرأت ہے تو قرآن کی تشریح کر دو, ہم تو آج پڑھ رہے ہیں, یا نکال دو. کسی مسلمان میں جرأت نہیں قرآن کا یا نکال سکے نہیں. یہ مجمع ایک قذافی تھا,
قرآن چھاپا 132 کل نکال کہ رسول خدا سے خطاب تھا، ابو زندہ نہیں ہے، مر گئے، کل نکالو، یہ ان سے خطاب ہے۔ سارے مولوی ڈنڈا لے کے اسی پیچھے آئے کہ تیرے خلاف فتویٰ دیں گے، منحوس آدمی، تو نے قرآن سے کل نکال دی، کہ دوبارہ چھاپو کل لکھ کے۔ تو پوچھا تم نے نکالے کیوں تھے؟ کہ مولویوں نے بتایا رسول خدا مردہ ہے، اب ان کو پکار نہیں سکتے، میں نے کل نکلوا دی، جب نکلوا دی تو یہ بھی بدعت ہے۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، معاملہ یا سے نہیں ہے، علی سے ہے۔ تو قرآن کریم توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں؟ ہاں ذرا ایک دو اور دلیلیں پیش کر دو تاکہ نوجوانوں کو اپنے ایمان پہ پختہ یقین ہو جائے۔ خزانے گرامی، ہمارے یہاں کتنی زیارات ہیں؟ سب سے زیادہ زیارات مکتب اہل بیت ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ اب یہ جملہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں جو ہمارے اندر بھی بغیر کسی کا نام لیے زیادہ تر تو بولنے نہیں سکتے، بس مجھے ہی پتا ہے، آپ لوگ تو بالکل معصوم ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ داخلی مسائل کیا ہے۔ تو اندر بھی کچھ لوگ پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں نہیں، مدد نہیں مانگنی چاہیے، اور یہ سب چیزیں جائز نہیں۔ عزیزان گرامی، اتنی زیارات رسول خدا اور ائمہ اہل بیت کی جتنی ہمارے پاس ہے نا، کسی مکتب میں نہیں۔ دو چیزوں کا ذخیرہ ہمارے پاس ہے جو پورے اسلام بلکہ پوری دنیا میں کسی کے پاس ہے، ایک دعاؤں کا، دوسرے زیارات۔ اور تمام زیارات شروع ہوتی ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ تمام افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں ان سے مدد نہیں مانگ سکتے، صرف اللہ سے مدد مانگو۔ اچھا، مصیبت یہ ہے کہ ہر آدمی قرآن ہی کو پیش کرتا ہے، اور اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب امت کو بتا جائیں قرآن کافی نہیں ہے۔ جنہوں نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آئے تھے۔ قرآن کتاب کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، قرآن کے ساتھ ہے اہل بیت۔ کسی نے کہا یادی یہ جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آیا وہ بھی آیا تو ٹکراؤ ہے۔ مولا نے کہا تیرے لیے ٹکراؤ ہے، ہمارے لیے نہیں۔ جب ہمارے بغیر سمجھو گے تو ٹکراؤ نظر آئے گا، جب ہم سے سمجھو گے۔ میری بات واضح ہو گئی ہے؟ جانے گرامی، یہ اتنی زیارات۔ اچھا پھر دعائیں، یہ دعا صحیح ہے کہ دعا نہ پڑھو تو دعا نہ پڑھو۔ ایک دعا میں ہے کہ یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد اکفیانی فإنکم کافیان، تو اس کی الہی عظمت بلا و بلہ الغفا سب کے ذہنوں میں ہے۔ تو پروردگار ہمارے مسائل بہت زیادہ ہو گئے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا ہے۔ تو اس میں آپ کہتے ہیں اے محمد و اے علی، اے علی و اے محمد، آپ دونوں ہمارے لیے کافی۔ دعا میں پڑھتے ہیں ایک فیانی فإنکم کافی، آپ دونوں ہمارے لیے کافی ہیں، یعنی اہل بیت ہمارے لیے کافی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یعنی اللہ کے بغیر یہ دونوں کافی ہیں؟ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب ہم نے دعا شروع کی تو شروع میں کہا الہی، اللہ سے کہہ رہے ہیں پروردگارہ جو تم نے بنائے بس وہی ہمارے لیے کافی ہے، نہیں ہے مجمع۔ یہ جو کہا جاتا ہے، میں نے دوسری حدیثی مجلس میں پیش کیا تھا، بسم اللہ کی تفسیر میں پیش کیا تھا، غیر اللہ سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، عین عبادت ہے۔ سارے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایک آخری دلیل پیش کرتا ہوں قرآن سے۔ اللہ کہتا ہے میرے حبیب اگر آپ مشرکین سے سوال کریں
کہ تم ان بتوں کو پوجتے ہو، بتوں کو مانتے ہو، تو یہ کہیں گے کہ بت ہم عبادت نہیں کرتے، ہاں اولئک شفعاؤنا الی اللہ، یہ ہماری شفاعت کرتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ توجہ، تو ہمیں بہت سے مسلمان یہ آیت سنا دیتے ہیں کہ دیکھو تم شفاعت مانتے ہو، توسل مانتے ہو، وسیلہ مانتے ہو، مدد مانگنا جائز مانتے ہو، قرآن میں لکھا، بت پرست بھی یہی کہتے ہیں، یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ کوئی مومن ہو، مشرک ہو، منافق، ایک فرق ہے، کچھ خود بنا کے کہتے ہیں تو مان لے، کچھ خود ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں کو مانتے ہیں۔ نہیں پہنچا سکا۔ عزیزان گرامی، فرق یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے میں نے اسے خدا مان لیا، مجھے گائے میں نظر آ رہا، مجھے بندر میں خدا نظر آ رہا، مجھے سانپ میں خدا نظر آ رہا، مجھے ماں میں باپ میں۔ اللہ نے کہا خبردار تم تلاش نہ کرنا، تمہیں مجھ تک کون لائے گا؟ میں بھیجوں گا تو تمہیں مجھ تک لائیں گے۔ پہنچ گئی؟ مجھے نہیں معلوم بات میری پہنچی ہے، یہ مزید وضاحت ہے۔ اللہ کے رامی بہت سے لوگ خود بنا کے اللہ سے کہتے تھے تو مان لے، اللہ کہتا تھا خبردار تم نہ بنا، میں جسے بتا دوں بس اسی کے ذریعے آنا، جسے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کس کا نفس کیسا ہے، کون اللہ کی مرضیوں کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے۔ اللہ کے رامی یہ قرآن ہے، پورا قرآن بھرا پڑا آیت نظر ایک حدیث نبوی کو پیش کر رہا، اور یہ حدیث دونوں کے مکاتب فکر میں موجود ہے، ہمارے یہاں بھی ہے اور دیگر مسلمانوں کے ہے۔ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جو میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کے لیے آئے بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں میری زیارت کی۔ حدیث نبوی جامع ترمذی میں ہے، شیعہ سننے کے علاوہ جس نے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد زیارت کی ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی۔ پوچھا مولانا اس سے مراد کیا ہے سرور کائنات میں؟ کہا جو انہیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے اس کی زیارت قبول ہی نہیں، جو ہمیں مردہ سمجھ کے زیارت کرے۔ آئے ذرا ایک اور توسل پیش کر دوں، جب آپ مشعر مقدس جائیں گے تقریباً آدھا کلومیٹر سے زیادہ باؤنڈری ہے امام رضا علیہ السلام کے حرم، سب سے بڑا حرم دنیا میں 8ویں امام علیہ السلام کا، بہت بڑا حرم۔ میں بھی پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کتنے لوگ آ سکتے ہیں، تو بتایا اس میں 5.5 لاکھ سے زیادہ افراد حرم میں آ سکتے۔ کہنا بڑا آسان ہے، اتنا وسیع حرم ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ کتابوں پہ لکھا تھا اذن دخول، جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں نا تو دستک دیتے ہیں، اندر آ سکتا ہوں، اسے کہتے ہیں اجازت مانگنا، عربی میں کہتے ہیں اذن دخول، اندر داخل ہونے کے لیے اجازت لینا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ جو باہر کے سارے دروازے ہیں نا، جیسے ہی آپ اندر آئیں گے تو دروازے ہی پہ لگا دیا، یہیں سے پڑھ لو۔ توجہ، تو 8ویں امام کا جو اذن دخول ہے ائمہ سے منسوب ہے۔ 9ویں امام علیہ السلام نے بتایا کہ جب اندر جانے لگو تو اجازت مانگ کے جانا، اجازت زندوں سے مانگی جاتی ہے۔ پہنچ گئے، مردوں سے نہیں، توجہ رہے میرے ساتھ۔ اب آپ جب 8ویں امام کی زیارت کے لیے جائیں گے، میں پورا اس نے تو خود نہیں سنا رہا، پریشان نہ ہوئیے گا، وقت نہیں ہے، مجھے مکمل احساس ہے۔ تو وہاں جب آپ جائیں گے تو جملہ پڑھیں گے، اشہد انک، کس سے کہنا ہے؟ امام سے، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انک تسمع کلامی وترد سلامی، میں گواہی دیتا ہوں آپ میرا سلام سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، میرے کانوں پہ پردے ہیں، آنکھوں پہ پردے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں آپ کو نہ سن سکتا ہوں، لیکن گواہی دے رہا ہوں،
آپ میں سے کوئی عدالت جائے اور جج سے کہے میں گواہی دینے آیا ہوں، یہ آدمی بے گناہ، آپ وہاں موجود تھے جب پوچھے گا نہیں میں موجود نہیں تھی، گواہی قبول ہو جائے گی؟ وہ کہے گا جب آپ چھینی تو گواہی کیسے؟ جب آپ وہاں چھینی تو گواہی کیسے؟ جج فوراً آپ کو عدالت سے خارج کر دے گا۔ آپ یہ جملہ دہرا رہے ہیں، گواہی دی ہے معصوم نے، معصوم فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں 1 گھنٹہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، کل مکمل کروں گا۔ ایزانے کے نام امام علیہ السلام ہماری ہر بات سنتے ہیں، آپ یہاں بات کرتے ہیں نجف تک آواز آتی ہے، مدینہ منورہ آواز آتی ہے اور وہ جواب دیتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی وہ افراد جو کہتے ہیں نا ان سے مدد نہ مانگو، جب وہ بھی پریشان زیادہ ہو جاتے ہیں وہ بھی انہی سے مدد مانگتے ہیں، کوئی اور ائمہ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے مدد۔ گرامی پیش کر رہا ہوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عباس باب الحوائج، باب الحوائج حاجت کی جمع ہے، حوائج۔ اگر کسی کی کوئی حاجت ہو تو ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت عباس کو مولا علی علیہ السلام نے کیوں کہا یہ باب الحوائج؟ ایک جملہ پیش کر رہا ہوں صاحب سے کہیں، ایک بہت بڑے عالم کا جملہ ہے، وہ کہتے ہیں میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب جناب عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے، انسان جب دعا مانگتا ہے نا تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو اور وہ دعا مانگنا چاہے تو کیسے دعا مانگے گا؟ تو وہ نگاہوں سے دعا مانگے گا۔ وہ جناب عباس علیہ السلام نے سب ایک دعا مانگی، پروردگار یہ جو میں نے مشکیزہ دندان سے پکڑ رکھا اس میں پانی ہے، بس یہ میری آخری دعا ہے کہ یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے۔ ایک ملعون نے تیر مارا، پانی بہہ گیا، اس وقت خدا نے کہا اے عباس ہم نے اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنایا۔ میری بات پہنچی ہے جانے کے نام حضرت عباس کوئی ہستی نہیں ہے، جب ان کی بارگاہ میں آئے بڑی عقیدت کے ساتھ آج مجھے ان کے مسائل کو پیش کرنا ہے جو لشکر حسینی کے سپہ سالار ہے۔ اور جناب عباس کی بھی جب آپ غصہ دیں تو 4 بیویوں کو غصہ دیا جاتا ہے۔ پہلا جناب سیدہ کو، کہ خود بیوی نے فرمایا ہے عباس میرا بیٹا ہے، اور دوسری بیوی ہے جناب ام البنین، جناب ام البنین کو 4 بیٹی بیوی کے بڑی محبت تھی حضرت عباس۔ جب جناب ام البنین کو مدینے میں خبر ملی نا تو بشیر ابن جذلم نے ممبر رسول پہ اعلان یہ کیا تھا الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا۔ بشیر نے اعلان صرف جناب مولا حسین کی شہادت کا کیا کہ امام حسین کربلا میں مارے گئے۔ میں نے اسے رض کیا تھا کہ مسجد کے ساتھ والا جو گھر ہے وہ مولا علی کا گھر، مولا علی کے گھر میں حضرت ام البنین رہا کرتے۔ بیوی کے کانوں میں آواز آئی کہ کوئی حسین مارا گیا۔ بشیر نے یہ نہیں کہا تھا علی بن ابی طالب کے بیٹے حسین، صرف اتنا کہا تھا حسین کربلا میں مارے گئے۔ تو جناب ام البنین نے فوراً اپنے پوتے کو آواز دی، فاضل مجھے
اور سوال کیا بشیر یہ کون سا حسین مارا ہے؟ بشیر کو نہیں پتا بولتے میں بیوی کون ہے. بشیر نے بڑے ادب سے کہا وہ پردہ دار بزرگ بیوی ہے، کیونکہ بیوی کے ہاتھ میں عصا تھا، کمر جھکی ہوئی تھی. تو ایک مرتبہ بشیر نے بڑے ادب سے کہا بشیر آپ بیوی آپ کو نہیں معلوم؟ نواسہ رسول حسین، علی کا لال حسین، فاطمہ کے دل کا چین حسین. بس بیوی کا یہ جملہ سن رہا تھا، مجھے نہیں معلوم آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں دیکھ سکتے. میں سب کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، اندھیرا ہو گیا ہے، لیکن ایک سوال کروں، آپ اندھیرے میں تو نہیں بیٹھے رہے ہیں؟ یہ شان غریبت تو ہے نہیں کہ بیوی اندھیرے ہی رہتا. بس بھائی جیسے بشیر نے کہا نا نواسہ رسول حسین، جناب ام البنین کے ہاتھ میں عصا تھا، عصا چھوٹ گیا. جیسے عصا گرا بیوی نے ایک مرتبہ بشیر کو دیکھے کہا بشیر میں کیسے مانوں عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارے گا؟ ابھی تک بشیر کو نہیں پتا کہ بیوی کون. اس نے دوبارہ بڑے ادب سے کہا نہیں بیوی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے. اب جناب ام البنین نے تیسرا سوال کیا کہ بشیر میں کیسے مانوں علی کا شیر بیٹا عباس جنگ نہ کر سکا، دشمن کا مقابلہ نہ کر سکا. بشیر نے دوبارہ کہا بیوی جب عباس کے سر پہ گرز لگا زمین پہ سمجھ نہیں سکا، زمین پہ گر گیا. اب جناب ام البنین نے چوتھا سوال کیا کہ بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہو؟ بشیر میں عباس کی ماں ہوں. بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا شیر عباس 2 انگلیوں سے دور زمین پہ پھینکتا تھا. میں کیسے مانوں گرز لگا عباس زمین پہ نہ پھینک سکا؟ اب بشیر نے فوراً بدل کہا بیوی جب عباس کے سر میں گرز لگا عباس کے بازو نہیں چھوڑا. اب جناب ام البنین زمین پہ گر گئی اور ماتم کرتی جاتی تھی ماں عباسا ہائے ماں. بھائی کوئی رونے میں وہ نہ کرے. وقت تو تمام ہو گیا، مجھے 10 منٹ چاہیے مولا عباس کی شہادت پڑھنے کے لیے. جیسے جناب ام البنین رونے لگی نا بلند آواز سے مسجد نبوی کی زمین میں بیٹھ کے، اب بشیر نے بڑے ادب سے سوال کیا بیوی جس مسائل نے آپ کو اتنا رلا دیا؟ تو جناب ام البنین نے فرمایا بشیر جب کوئی شہسوار گھوڑے سے گرتا ہے نا وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور اگر کسی کے ہاتھ ہی نہ ہو اور اگر گھوڑے سے گرے نا تو چہرہ زمین پہ رکھتا ہے. اور تو کہنا میرے بیٹے کے سینے میں تیر سے اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھائی جیسے صبح عاشور ہوئی نا میں بہت تفصیل سے جناب عباس کے مسائل پڑھنے کا عادی ہوں. اگر مجھے کوئی کہے نا 1 گھنٹہ جناب عباس کے مسائل پڑھوں میں 1 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں. اتنے مسائل میں مولا بازی آئیں میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. صبح عاشور ہوئی جناب عباس مولا کی خدمت میں آئے. مولا حسین سے عرض کرنے لگے مولا اجازت ہے میں ان دشمنوں کو دیکھ لوں؟ مولا نے ایک مرتبہ جناب عباس کو دیکھا، فرمایا عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار ہیں، آپ چلے جائیں گے تو سپہ سالاری کون کریں گے؟ بس اتنے میں ایک حملہ ہوا، کچھ اصحاب انصار گئے شہید ہو گئے. جناب عباس کے واپس آئے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے یہ بھوکے پیاسے انصار کہاں لڑ پائیں گے؟ کہا نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار. جب جناب حبیب کا لاشا آیا نا تو جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے